یہ ایک نمازوں سے ذرا ہٹ کے روزے سے متعلقہ ایک سوال ہے ڈاکٹر ایم زیڈ طاہر صاحب برمنگھم سے. انہوں نے یہ سوال بھیجا ہے. ہمارے جماعت میں تو الگ فضل سے یہ عام رواج ہے کہ ماہانہ طور پر نفلی روزہ رکھا جاتا ہے، جیسے صاحب نے تحریک فرمائی تھی جوبلی کے حوالے سے بھی. اس کے بعد ہاں جی، تو وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو ان کا سوال یہ ہے، وہ کہتے ہیں اگر شوگر کی وجہ سے کوئی ماہانہ نفلی روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ نفلی عبادات کے متعلق یہ ہے کہ جتنی انسان کی استطاعت میں ہو وہ کر لی جائے، اور اگر اس کی استطاعت میں نہیں، اس کی طاقت سے باہر ہیں، تو وہ اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کوئی اس پہ گناہ نہیں ہوتا. جس طرح شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ چونکہ فرض جو روزے ہیں ان کو اگر ترک کیا جائے، جو رمضان کے روزے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فدیہ کا ایک حکم بیان کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پہ عمل کیا، صحابہ کو بھی بتایا. تو ایسی جو باتیں ہیں ان میں فدیہ دیا جاتا ہے جو فرض عبادات کے ترک کرنے، خاص طور پہ جو روزہ ہے، اگر وہ فرض روزہ اگر چھوٹ جائے تو اس کے لیے یہ بتایا کہ ایک دن کا کھانا جو ہے وہ کسی ضرورت مند کو دیا جائے. تو اگر جو نفلی روزے ہیں اس کے لیے وہ ایک نفلی عبادت ہے، اس کے لیے کوئی ایسا فدیہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جو حضور کی سنت سے ثابت ہے جمعرات اور سوموار کا روزہ باقاعدگی سے رکھتے تھے. اس کے علاوہ ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 جو ان کے حضور روزے رکھا کرتے تھے. یہ بڑی مسنون حضور کی یہ عادت تھی. اس کے علاوہ حضرت عائشہ کی یہ روایت بھی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صبح سورج نکلنے کے بعد بعض اوقات تشریف لاتے تو پوچھتے کہ عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نہیں، کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے. تو حضور فرماتے ہیں اچھا ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. تو یہ بھی اس میں بھی یہ میں وضاحت کر دوں کہ اگر انسان نے نفلی روزہ جو ہے اس کے لیے اب اگر انسان نے رات کے کھانے کے بعد صبح صادق طلوع ہونے کے بعد اگر کچھ اس نے نہ کھایا ہو تو وہ کسی وقت بھی سورج کے ڈھلنے سے پہلے، دوپہر سے پہلے نفلی روزے کی نیت کر سکتا ہے اگر اس نے کچھ نہ کھائی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. یہ نفلی روزے کے متعلق ہے، لیکن فرض روزے کے متعلق ضروری ہے کہ اس کی نیت اس نے رات سے کی ہو کہ اس نے روزہ رکھنا ہے صبح. تو سوائے اس کے کہ چاند کا پتہ نہیں چلا اور صبح پتہ چلا تو پھر ایک اور وہ الگ ہے بات، وہ لمبی ایک بحث ہے. تو لیکن نفلی روزے کی یہ ایک صورت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس طرح کیا کرتے تھے. تو یہ ایسی بات ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات روزہ رکھ لیتے تھے، بعض اوقات اگر کھانے کے لیے کچھ مل جاتا تو نہیں، روزے کی نیت نہ ہوتی تو پھر کھا لیتے وہ. تو اس لیے یہ بھی دراصل ہماری جماعت کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو خلفاء کی طرف سے ایک تحریک کی جاتی ہے یہ ہیں نفلی روزے ہی، یہ فرض کا درجہ انہیں بہرحال نہیں ملتا. فرض وہ ہے جو قرآن کریم نے یا خدا کے نبی نے جو چیزیں بیان کی ہیں. تو اس میں جو حضور کی طرف سے پہلے حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے جوبلی کے موقع پہ یہ جو جوبلی کی دعائیں اور جوبلی کے لیے ہر مہینے کے آخر پہ ایک روزہ رکھنے کی تحریک فرمائی. اسی طرح موجودہ حضرت صاحب نے جب خلافت جوبلی کے موقع پہ بھی یہی تحریک فرمائی، اور بعد میں بعض لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اب تو وہ گزر گیا تو حضور فرمایا یہ ایک نیکی ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور کی جاتی ہے. تو اس میں اگر کوئی بیمار ہے جس کو فرض روزوں سے بھی اجازت ہے کہ وہ فرض روزے نہ رکھے، اگر وہ بیمار ہے، تو اگر اس کی طبیعت پہ، اگر شوگر کی صورت میں اس کی طبیعت پہ کوئی اس کا برا اثر پڑتا ہے تو اس کے لیے روزہ نہیں رکھنا چاہیے. لیکن شوگر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ اگر اس کی طبیعت پہ برا اثر نہیں پڑتا تو وہ اسے روزہ رکھنا چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک لمبے عرصے سے شوگر کے مریض رہے، لیکن حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ہر رمضان میں روزے رکھتے تھے، اور سوائے اس کے کہ کوئی شدید اس کا حملہ ہو جاتا، پھر طبیعت ایسی مزمحل ہو جاتی کہ روزے رکھنے مشکل ہو جاتے، تو پھر حضور روزے چھوڑ کے فدیہ دیتے جو دوسرا حکم تھا.
تو حضور نے حضرت اماں جان کی روایت کے مطابق سوائے آخری 1-2 سال کے جس میں کافی کمزوری ہو گئی تھی، حضور ہمیشہ روزے رکھتے رہے. تو یہ جیسے میں نے عرض کی کہ شوگر کی بیماری میں اگر انہیں ایسی تکلیف ہے تو پھر انہیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اس کا فیصلہ ان کے ڈاکٹر کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر سے پوچھا جائے کہ آیا ان کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے اس بیماری میں، اگر ہے تو انہیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے. تو باقی اس کے لیے وہ اگر طوعی طور پر، نفلی طور پر، اپنے طور پر خوشی سے صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تو الگ ہر نیکی کا ایک ثواب ہے. وہ ان کی اپنی نیت ہے، ان کے اپنے دل کا تقویٰ ہے. لیکن شرعی لحاظ سے حکم یہی ہے کہ جو نفلی عبادت ہے وہ کوئی بھی ہو، اس میں اسلام نے اس کے عوض میں کوئی چیز فرض نہیں کی. وہ صرف فرائض کے متعلق ہے کہ اگر فرائض کی ادائیگی نہیں ہو سکی تو انسان کی، تاکہ انسان کے ذہن میں اس کی اہمیت قائم رہے اور اس کی لیے کوشش کرنا جو ہے وہ اس کے ذہن میں باقی رہے کہ میں ایک چیز سے جو فرض تھی مجھ پر اس سے محروم ہو گیا ہوں، تو اس لیے اس کے بدلے میں جو کہ روزوں کے تعلق میں فدیہ ہے وہ ضرور ادا کرنا چاہیے. لیکن جو نفلی عبادات ہیں ان کے عوض میں اسلام نے کوئی چیز ایسی فرض نہیں کی.